بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے اہل بیت رضوان اللہ علیہم، ان کے فضائل کے بارے میں۔ اہل بیت کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، اس کے اوپر پچھلے سیشن ہو چکے ہیں۔ ہم ابتدا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہی کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی آپ کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ تو جو انسانوں کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کے بعد سب سے افضل ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہم کو یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک لازمی اور آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ امہات المومنین کے خصوصی فضائل آج ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں سورہ احزاب کے آیات کی روشنی میں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، یعنی کہ ہماری جانوں کے مقابلے میں ہمارے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ حق ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر ہماری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جاتی ہے تو جائے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے اور آپ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو امہات المومنین کیوں کہا جاتا ہے مومنوں کی مائیں؟ کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مومنوں کی مائیں جو ہیں وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ماں تجویز کر رہے ہیں، تو بہترین اللہ تعالیٰ نے خواتین چنی ہوگی نا اس کے لیے، جن کو کہ پوری امت کا ماں بنایا جا رہا ہے۔ پوری امت میں ہم جیسے گناہ گار بھی ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ کرام خود بھی، صحابہ کرام کے بعد فقہاء کرام اور اولیاء کرام، بڑی بڑی شخصیات، امام بخاری، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی مائیں بھی کون ہیں؟ یہ امہات المومنین ہیں۔ تو جب اتنے نیک اور اتنے بڑے لوگوں کی مائیں اللہ تعالیٰ تجویز فرما رہے ہیں تو ان خواتین کی اپنی کیا حیثیت ہوگی، تقویٰ کی، پاکیزگی کی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگانی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آنے والی پوری امت کے سامنے ایک دلیل رکھ دی، ایک ایویڈنس رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ان کو آپشن دے دی کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہونا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دنیا کی کچھ چیزیں دے کے، مال و متاع دے کے، ان کو طلاق دے کے الگ کر دیں، اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں پریفر کریں تو اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے، یہ آیت نمبر 29 ہے، پچھلی 28 تھی، یہ 29 ہے، اس کی فوراً بات کی۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری مراد یعنی تمہارا مقصد، تمہاری خواہش اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کا گھر یعنی جنت ہے، تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دو آپشنز دی گئی ان کو کہ یا دنیا لے لیں، تو دنیا میں بھی مسلمان تو وہ رہیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے نکل جائیں گی، مسلمان رہیں گی، ان کو دنیاوی نعمتیں بھی کچھ دے دی جائیں گی، تو اگر اس میں خوش ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، دنیاوی نعمتوں کا خیال بھی لے کے نہیں آنا پڑے گا۔ یہ جائز کی بات ہو رہی ہے، ناجائز پہ تو ویسے ہی نہیں آنا تھا نا انہوں نے، کیونکہ وہ تو صحابیات تو تھیں، تو ہم تو کہتے ہیں صحابی ساری پاکیزہ تھے۔ تو جائز دنیا کو بھی یہ کہہ دیا کہ ان کی خواہش نہیں رکھنی، ٹھیک ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سے محبت رکھو، ان کی رضا کی خواہش رکھو، اگر ایسا کرو گی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زبردست اجر رکھ چھوڑا ہے۔ اب ایک بات سمجھیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا تھا کہ یا تو جنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو رکھ لیں اپنی نظر کے سامنے، اپنی ہر چیز کے اوپر غالب رکھ لیں، اپنی ہر خواہش کے اوپر غالب رکھ لیں، کہ اگر دنیا چاہتی ہے کہ دنیا میں آرام سے رہیں، آسائش سے رہیں، امیروں کی طرح رہیں، ٹھاٹ باٹ سے رہیں، تو پھر وہ عام و مومن عورتوں کی طرح رہیں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلاق دے کر انہیں کچھ دنیاوی مال و متاع دے کر اپنے زوجیت سے الگ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ
اس پہ ہماری ماؤں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کو پریفر کرتی ہیں ہر چیز کے اوپر۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ میں یہ فیصلہ کر لیا؟ یہ دلوں کی بات ہے نا، یہ تو دلوں کا حال ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی کو طلاق نہیں دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان مبارک ہستیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کو تمام دنیاوی خواہشات پر ترجیح دی، اور ان کے اسی فیصلے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ازواج مطہرات کو طلاق دے کر ان کے بدلے کسی اور سے شادی کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ تو یہ ہم سورہ حجرات کی اگلی آیت دیکھتے ہیں، لیکن خلاصہ کیا ہوا یہاں جو ہم نے بات کی وہ یہ کہ ازواج مطہرات نو کی نو تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے محبت رکھتی تھیں، اللہ ہی سے محبت رکھتی تھیں، اور آخرت کے گھر ہی سے محبت رکھتی تھیں، اور دنیا کی کوئی رغبت ان کے اندر نہیں تھی۔ اور اس کا ثبوت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان کو طلاق دے کے الگ نہیں کیا، معلوم متا دے کے، جو کہ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اگر یہ الگ ہونا چاہیں، دنیا رکھنا چاہیں تو وہی دے دو۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے ہلاک نہیں ہیں، حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے، یعنی ان ازواج مطہرات کے بدلے، آپ اور عورتوں سے نکاح کریں، اگرچہ ان کی صورت آپ کو اچھی بھی لگتی ہو، مگر وہ جو آپ کے غلام مملوکہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کا نگہبان ہے۔ تو اس میں جو یہ پورشن ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کریں، یعنی ان کو طلاق دے کے اپنے سے الگ کر دیں اور ان کے بدلے میں کسی اور کو لے آئیں، اس بات کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 میں ممانعت ہو گئی۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس ازواج مطہرات نے اپنے شعوری فیصلہ کرتے ہوئے دنیا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ثبوت ہو گیا اس چیز کا، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز کو جانتے ہیں، فرمایا نا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے نگہبان ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب آپ نے ان کو طلاق نہیں دینی، کیونکہ ان کے ساتھ طے یہی ہوا تھا کہ اگر یہ دنیا کو پریفر کرتی ہیں تو ان کو الگ کر دیا جائے گا، اگر یہ آخرت کو، اللہ کو، ان کے رسول کو پریفر کرتی ہیں تو پھر یہ آپ کی زوجیت میں رہیں گی، اور ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کے اوپر مہر لگ گئی، سند آ گئی۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنی ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور سے شادی کرنے سے، ان کو طلاق دے کر، ٹھیک ہے، ان کو بدلنے سے منع فرما دیا۔ ٹھیک ہے، اور قرآن شریف کی آیات ازواج مطہرات کی پاکیزگی کی گواہ ہیں۔ اب ہم نے دیکھا نا ان آیتوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے پسند فرما لیا، اور ہم آگے دیکھیں گے کہ ان کو پاکیزہ کر دیا، تو اب ان کے خلاف کوئی بات کرے توبہ توبہ، مطلب سوچ بھی نہیں سکتا آدمی، ایک بہت ہی بڑی بدبختی ہے یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کا بھی لحاظ نہ کرے، ان قرآن شریف کی آیات کا بھی لحاظ نہ کرے، بس جو منہ میں آئے بکتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں میں ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو لوگ اس گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور اس وبال سے ان کو نکال لیں، اللہم آمین۔ یہاں پر اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہم قرآن شریف کی آیات سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ جو لوگ امہات المومنین کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، وہ اتنے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی اتنی زیادہ سخت دل ہے ان کا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کی پاسداری بھی نہیں کر رہے۔ ان کا دل اتنا زیادہ سخت ہے کہ قرآن شریف کی ان آیات کو بھی چھٹلا رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب یہ آپ کی ازواج ہیں، ان کے بدلے آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کرنی۔ یہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے۔ انہی کے فضائل میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تخصص فرما دیا کہ تمہاری خاص حیثیت ہے۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، یعنی تمہاری پرہیزگاری کا لیول بڑا اونچا ہے، ٹھیک ہے، اگر تم اس کو قائم رکھنا چاہتی ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، تاکہ اس کے دل میں بیماری ہونے کی وجہ سے کوئی امید نہ پیدا ہو جائے۔ بیماری دل میں کیا ہوتی ہے کہ آدمی کو نہ دین کا ہوش ہو، نہ حرمت کا ہوش ہو، نہ ادب کا ہوش ہو، بس دنیاوی خیالات اس کے ذہن میں ہو، تو کہیں وہ امہات المومنین کے بارے میں بھی کوئی غلط رائے نہ قائم کر لے۔ تو اس کے لیے اس سے کہا گیا کہ سب سے سخت انداز میں بات کریں، تاکہ یہ بیمار لوگ ہیں یہ کہیں کوئی غلط بات نہ سوچ لیں۔
اور ان کے مطابق سخت بات کرنے سے کیا ہے کہ جو جو بات لین دین کی کرنی ہے، جو جو ضابطے کی بات کرنی ہے وہ کرو ضرور، لیکن سخت انداز میں ذرا، اور تمام مومنین عورتوں کو بھی پھر یہی حکم ہوا۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوج ہونے کی حیثیت سے امہات المومنین کو خاص فضیلت حاصل تھی جو کسی اور عورت کو امت کی نہیں حاصل تھی، اور اس حیثیت سے ان کا خاص رتبہ ہے جس سے کوئی اور تک، جس پر کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو اس کا یہ مطلب لکھا ہے تفسیر مظہری کے اندر۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 ہے کہ اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے اور اس کے لیے بہترین روزی تیار رکھی ہے۔ تو یہاں پر تھا نا تم میں سے جو ایسا کرے گی، تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، پچھلی آیتیں ہم نے دیکھی ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو آپٹ کر لیا، تو اب ان کے لیے اجر بھی دوہرا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رہنا پسند فرما لیا، اس کو دنیا کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی، تو ان آیات سے ثابت ہوا کہ اب ان کے لیے دوہرے اجر کا وعدہ ثابت ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کے بارے میں بڑا صاف فرما دیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اور اپنے گھر میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو، یعنی اپنی زینت نہ دکھاؤ۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی کام سے باہر نکلیں، تو پردے کے احکامات آئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اور نماز ادا کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک بنا دے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمارے پاس تاریخی روایات بھی موجود ہیں اور ہمارا ظاہر ہے گمان بھی یہی ہے، اگر روایات نہ بھی ہوں تب بھی ہم کو یہ ایمان کے ذریعے سے معلوم ہے کہ ازواج مطہرات انتہائی پاکیزہ زندگی گزارتی تھیں، اور ان ساری باتوں کے اوپر جو یہاں لکھی ہوئی ہیں کاربند تھیں، ٹھیک ہے؟ اس آیت کے بعد عورتوں کا بلا ضرورت گھر سے نکلنا منع ہو گیا، اور اگر کسی ضرورت کے تحت نکلیں بھی تو بناؤ سنگھار کر کے نکلنے کی ممانعت ہوگی۔ جیسے اگر فرض کریں کوئی عورت کوئی جاب کرتی ہے جو کہ ضروری جاب ہے، جیسے ڈاکٹر ہے وہ، تو خواتین کا علاج کرنے کے لیے خواتین ڈاکٹرز چاہیے، تو اب اس کو میک اپ کر کے جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ ٹیچنگ کر رہی ہے تو میک اپ کر کے جانا جائز نہیں ہے، اور اگر بازار جا رہی ہے تو میک اپ کر کے خوشبو لگا کے جانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے، ضمنی طور پہ ایسی بتا دی۔ تو یہاں پہ اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم سے گندگی کو دور کر دیں، تمہیں خوب پاک کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ تو جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ تو ہو کے رہتا ہے نا۔ تو اہل بیت کے اندر ہماری ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی اولاد بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی خوب اور خاص محبت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ آخر میں ہم یہ بات کریں گے، یہ بھی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جس نے تم کو عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری خاطر محبت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے محبت۔ چھوٹے بچوں کے سیشن میں جو آج باتیں بتائی گئیں، ایک تو بدگمانی کے بارے میں تھی، تفصیلی بات وہاں پر ہو گئی تھی، اس کا اثر جو ہے خاندان پر، دوستی پر، انسان کے مزاج پر اور پورے معاشرے پہ پڑتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس کی تفصیل جو ہے اسی سیشن میں دیکھ لی جائے۔ اسلامی لباس کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر بات ہوئی، اور اس میں ہم پہلے بھی یہ بات کرتے رہے کہ اس لباس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، ہمیں اچھا لباس پہننا چاہیے، لیکن اظہار بری طرح نہیں ہونا چاہیے، ہم ایسا لباس نہ پہنے جس سے کہ جسم ظاہر ہو رہا ہو، جس سے کہ شرعی تقاضے ٹوٹ رہے ہوں۔ لباس انسان کا ظاہر بھی ہے، اس کے باطن کا عکاس بھی ہے۔ جس طرح کا لباس آدمی پہنتا ہے اس کے باطن کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو جو گوروں کی طرح کا لباس پہنتا ہے نا، اس وجہ سے کہ اس کو ان کے دل میں گوروں کی عظمت ہے، گوروں سے میری مراد کافر ہے ویسے یہاں پر، کیونکہ عموماً گورے کا لفظ استعمال کرتے ہیں یورپین سویلائزیشن کے لیے، اس لیے یہ لفظ استعمال کر لیا تھا۔ تو اس کے دین کے اوپر ابھی اس کو اتنا اعتماد نہیں آیا ہے، اپنی دینی شخصیت کے اوپر، اپنی دینی حیثیت کے اوپر اس انسان کو اتنا اعتماد نہیں ہے کہ وہ اپنے دینی لباس کو
कमतर ना समझे। और दीनी लिबास से मुराद क्या है? दीनी लिबास से मुराद ये है, चाहे वो शलवार कमीज़ है, चाहे वो कुर्ता पजामा है, चाहे वो कोई और चीज़ है जिससे कि इंसान की सतर ढक रही है और वो इतनी टाइट नहीं है कि उसमें उसकी जिस्म की साफ नुमायाँ हो रही हो, और वो इतनी बारीक नहीं है कि जिससे उसकी सतर ज़ाहिर हो जाए। ठीक है, तो वो सारा दीनी लिबास होता है। लिबास जितना सुन्नत से करीब होगा, उसका मतलब होगा कि उस शख्स के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अहमियत माशरे की पसंद नापसंद से ज़्यादा है। ठीक है, जब इन्हीं सब बातों का एक और पहलू भी है कि हम तशब्बुह से बचें। तशब्बुह क्या चीज़ है? कि हम गैर मुस्लिमों की शबाहत इख्तियार करने से बचें। तो इंशाअल्लाह इस पे हम इन तफसील से बात भी करेंगे। सीरत नबी के जो वाक़यात हमने पढ़े, उसके अंदर जो अहम बातें हमारे लिए हैं, वो उनमें से एक तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हबीब हैं। ठीक है, जब अल्लाह ताला के हबीब हैं तो बचपन से ही, पैदाइश से ही उनके दिल में अल्लाह ताला की तरफ एक तड़प थी, बढ़ना था, क्योंकि जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करें, ये तो मुमकिन नहीं है ना कि अल्लाह ताला से मोहब्बत ना करें। और जिससे अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें, तो उसके दिल का क्या हाल होगा, किस तरह खिंचता होगा वो अल्लाह ताला की जानिब। तो यही वो खिंचना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी गुनाहों के करीब नहीं गए, कभी भी किसी गलत बात की तरफ नहीं गए, नबूवत मिलने से पहले भी और बचपन में भी, जब वो मुकल्लफ भी नहीं थे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, ये तकाजे बढ़ते गए, तो आखिरकार तन्हाई पसंद हो गए और अल्लाह ताला की तरफ ध्यान लगाकर बैठने के लिए गार हिरा जाना शुरू हो गए थे। इन सब से जाहिर होता है कि वो जो मोहब्बत अल्लाह ताला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जकड़ा हुआ था। इस मोहब्बत के बावजूद एक अहम बात यहाँ पे हमने ये देखी कि नबूवत और वही ये बहुत सकील होती हैं। वही का जो है ना, वही कोई आसान चीज़ नहीं थी। अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम जो आ रहा है, ये बड़ी बड़ी भारी चीज़ होती है। तो इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक़ सदर भी पहले हुआ, और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। तो शुरू में उससे पहले कुछ निशानियाँ भेजी गई, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी भेजा गया ताकि फरिश्तों की सोबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानूस हो जाएं, एकदम से घबरा ना जाएं। तो इन तैयारियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही आई, और फिर कुछ अरसे के लिए वही रोक दी गई। रोकने की दो वजूहात थी, तो यही कि जो पहली वही का वज़न है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त कर लें, क्योंकि हमने तारीखी रिवायात में, अहादीस के अंदर देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए थे। ठीक है, जो जाके उन्होंने फरमाया खदीजा रज़ी अल्लाह तआला से, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो ना। तो फिर सारा वाक़या बताया ताकि वो घबराहट कम हो जाए। और दूसरा, हमने बात की ना मोहब्बत की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अल्लाह ताला की तरफ खिंचता था, तो उसके अंदर भी इजाफा हो। तो जब वही आई और रुक गई, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऐसी तड़प पैदा हुई, ऐसी बेचैनी पैदा हुई आगे, मतलब दोबारा वही आने के लिए, ऐसा शौक पैदा हुआ कि अपने आप को गिराने चले जाया करते थे कि मैं खुदकुशी कर लूँ ना, क्योंकि उस वक्त सारे अहकामात तो नहीं आए थे ना। तो वहाँ पर फिर ऐलान होता, आवाज़ आती कि आप अल्लाह के रसूल हैं, सब्र से काम लें। तो ये मोहब्बत बढ़ाने के लिए था, जो बढ़ती गई उसके बाद, और अब भी बढ़ती जा रही है। अब भी बढ़ती जा रही है, इससे क्या मुराद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर पिछला लम्हा अगले लम्हे से मुख्तलिफ था। हर अगले लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो रहे हैं। हो रहे थे नहीं, हो रहे हैं, क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा होते हैं, एक ख़ास किस्म की ज़िंदगी उनको मिली हुई होती है। आलम बरज़ख में तो तमाम अरवाह होती हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी की ख़ास कैफियत होती है अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और उनके जिस्म को मट्टी नहीं खा सकती। ठीक है, तो इस ज़िंदगी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हा अल्लाह ताला के मज़ीद करीब होते जा रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। और हम भी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, और पूरी उम्मत के अमाल जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी के साथ लिखे जा रहे हैं, क्योंकि सबको, पूरी उम्मत को जो नेक अमाल मिले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत ही मिले हैं। तो दर्जात बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिरी बात हमने यहाँ पे ये देखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निस्बत से, क्योंकि पीर के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी मिली थी, और भी बहुत से वाक़यात पीर के रोज़ के साथ वाबस्ता हैं। तो हम पीर के रोज़ नफली रोज़े रखने की कोशिश किया करें, क्योंकि इसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन भी फरमाई है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। या अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फजल से, अपने करम से हमारे इस काम को हमारे लिए आसान फरमा दें, इसको कबूल फरमा लें और इसको मौसर फरमा दें, और हमारी ज़िंदगियों को इसमें जोड़ दें कि हम खुद भी दीन सीखें और उम्मत के अंदर दीन फैलाने के भी
ہم آپ کی طرف سے توفیقات ملنے کی سبب، اس کا سبب ہم بھی ایک سبب بن جائیں، ہم بھی ایک ذریعہ بن جائیں۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والتسلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔